بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلی پروردگار عالم سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان لانے والوں مکمل طریقے سے مسلمان ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں جو کلمہ سلم ہے، اس سلسلے میں علماء و مفسرین نے بہت گفتگو کی ہے۔ خلاصے کے طور پر میں نے ایک مجموعی ترجمہ آپ کے حوالے کیا ہے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو مکمل مسلمان بنو، لہذا محرم الحرام جو عزاداری اہل بیت علیہم السلام کا مہینہ ہے، بالخصوص اس کا پہلا معاشرہ وہ یہ 10 دن جس میں اہل بیت علیہم السلام پر مصیبتوں کے وہ طوفان اٹھے، درد و الم کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ جہاں انسانیت و آدمیت کہ دل پانی ہو جائیں، جہاں بڑے بڑے بہادروں کی ہڈیاں پگھل جائیں، جہاں بڑے بڑے صابرین میدان چھوڑ دیں، اس میدان صبر میں کامیابیوں کی آخری منزل کو اگر طے کیا ہے تو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام یہ اجر رسالت کے ادا کرنے کا وہ مہینہ ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ عزاداری رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں بلکہ مذہبی فریضے کی بنیاد پر ہے، اور ہماری عزاداری فقط ہمارے سکون قلب کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ عزاداری تو ام الائمہ مادر مظلوم حسین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب حزین کے سکون کا ذریعہ ہے، اور یہ ہماری عزاداری اہل بیت علیہم السلام معصومین کرام علیہم السلام کے دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں شہدائے کربلا کے اس خون مقدس کا جو پیغام ہے وہ پیغام بھی ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں امام مظلوم علیہ السلام کے انقلاب کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان میں ضیا پیدا ہوتی ہے اور ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وہ فرش امام حسین علیہ السلام ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ لہذا
یہ وہ میراث ہے جو جناب زینب اولیاء مقام نے ہمارے حوالے کی ہے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں فرش ادا بچ چکے ہیں اور چاروں طرف نہ و ادا، ماتم و غم و اندوہ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اللہ سے ہماری یہ درخواست ہے، یہ ہماری التماس ہے، ایک بندے ناچیز ہونے کی بنیاد پر کہ میرے مالک ہماری ان عبادتوں کو تو قبول فرما، میرے مالک ہماری ان محنتوں کو تو قبول فرما، میرے مالک ہم سب کو سرکار سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرما۔ عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، جس کا میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے تمام تفسیروں کو ذہن میں اور تمام تفسیروں کے مفاہیم کو رکھتے ہوئے آپ کے حوالے کیا ہے کہ ایمان لانے والوں مکمل مسلمان بنو۔ مسلمان بننا ہے تو مکمل مسلمان بنو، لہذا قرآن کی تمنا یہ ہے کہ مکمل مسلمان بننا چاہیے۔ یہ قرآن کی تمنا ہے، یہی اہل بیت کی تمنا ہے، یہی آل محمد کی تمنا ہے۔ تھوڑے تھوڑے معاملے کی بنیاد پر ہمیں مسلمان نہیں بننا ہے، بلکہ مسلمان بننا ہے تو ہمیں مکمل مسلمان بننا ہے۔ اور جہاں مکمل اسلام نہیں تھا اور جہاں مکمل اسلام نہیں رہے گا، یہ یاد رہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، عبادت کرتے ہوئے بھی وہ حق کو نہیں پہچان سکتا۔ حق کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے مکمل مسلمان بنے۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت سے موقعوں پر یہ باتیں ملیں گی، اور انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع کے تحت اس 10 دن کے اندر اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا، اور آپ حضرات کے حوالے تاریخ اور حدیث میں اور تفسیروں میں جو کچھ علماء نے جمع کیا ہے، معصومین علیہ السلام کا جو سرمایہ ہم اور آپ تک پہنچا ہے، جس حد تک ہو سکے گا آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ لہذا بنیادی اعتبار سے ہماری اس عشر مجالس کا موضوع ہے کہ مکمل مسلمان بنو، اور جہاں مکمل اسلام نہیں رہا ہے وہیں منافقت رہی ہے، وہیں پر شرک پنپتا رہا ہے، اور وہیں پر حق کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ آپ پوری تاریخ دیکھ سکتے ہیں، آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہزاروں مثالیں قرآن کی دنیا میں بھی مل جائیں گی اور حدیثوں کی دنیا سے بھی مل جائیں گی۔ ایمان در حقیقت دو اعتبار سے دیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اگر لغت میں آپ دیکھیں ڈکشنری کیا کہتی ہے، تو آپ حضرات عام طریقے سے اپنی زندگی میں کسی بھی شخص کو دل و دماغ کی گہرائی سے مان لینا، اسے لغت کہتی ہے ایمان۔ کسی انسان کو آپ نے ڈاکٹر مان لیا، کسی کو انجینئر مان لیا، کسی کو عالم مان لیا، کسی کو آپ نے دوسرے علوم کا ماہر مان لیا، کسی کو آپ نے اپنا عزیز مان لیا، اپنا دوست مان لیا، اپنا فرینڈ مان لیا۔ تو یہ جو دل کی گہرائیوں سے مانا جا رہا ہے، اسی کو لغت کہتی ہے ایمان۔ مگر شریعت کی زبان میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اس مالک حقیقی کے وجود کو ماننا، ان تمام شرائط کے تحت جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھیجا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ماننا دل سے، زبان سے نہیں، دل سے ماننا، اور دل سے مان کر کے زبان سے اقرار کرنا، اور مکمل طریقے سے ان کے احکام پر عمل کرنے کا نام اسلام کی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب مکمل اعتبار سے اسلام کی زبان میں مومن وہ ہے جو دل سے قبول کرے، زبان سے اقرار کرے، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے۔ اور اسی جگہ پر
غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا نے بھی اسلام کی زبان کو پیش کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور یہ یاد رہے یہ میرا وہ علی پیش کر رہا ہے جس کا کلام دنیا کے تمام کلام میں خالق کے کلام کے بعد علی کے کلام کا دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتا، علی کے کلام کی کہیں نظیر نہیں ملتی، علی کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہے۔ دنیا بلاغت کو زندگی دی ہے تو علی نے، دنیا فصاحت کو حیات دی ہے تو علی نے، اگر عربی زبان کو بلندی دی ہے تو علی نے۔ مولا فرماتے ہیں دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے فقرے کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں دل سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، مگر مولا کہتے ہیں دل کے اقرار کے بعد زبان اور اپنے عمل سے، یعنی تینوں چیزوں کو انسان اکٹھا کرے، دل سے قبول کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کی مکمل طریقے سے اس کا اظہار کرنا، اس کا مظاہرہ کرنے کا نام ایمان ہے۔ مگر ان تمام چیزوں میں جو میں نے دیکھا ہے بنیادی اعتبار سے عزیزان گرامی، کہ دل کی بنیادی جگہ، یہ ایمان کی بنیادی جگہ کا نام ہے دل اور دماغ۔ انسان زبان سے بول رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان عملی اعتبار سے پیش کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک کہ دل اور دماغ کی گہرائیوں سے نہ مان لے۔ جب انسان دل اور دماغ کی گہرائیوں سے مان کر کے زبان اور اپنے جسم کے ذریعے اظہار کرتا ہے تو تاریخ کا سلمان کہا جاتا ہے، اور اگر انسان فقط زبان سے مان لے تو وہی تاریخ کا منافق پکارا جاتا ہے۔ ذرا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، لہذا اس بنیاد پر کہ دل و دماغ اس کی بنیادی جگہ ہے، اگر دل کی گہرائیوں میں کوئی ذات اتر گئی ہے، کوئی حکم اتر گیا ہے، کوئی قانون اتر گیا ہے، کسی ذات کو مان لیا ہے، کسی شخص کو مان لیا ہے، عزیزان گرامی، تو زبان خود بخود بولے گی۔ جب دل مان لے گا تو زبان خود بولے گی، پھر اس کے اعضاء و جوارح خود بولیں گے، پھر انسان کوشش کرے گا کہ میں اسی کے راستے پر اسی طرح چلوں جس کو میں نے مان لیا ہے۔ تو اگر دل کی گہرائیوں میں اتر آیا ہے تو زبان بھی بولے گی، بلکہ میں لفظ بدل دوں عزیزان گرامی، اگر انسان کے دل میں ایمان کی سچی باتیں اتر گئی ہیں اور انسان نے اگر دل اور دماغ سے کسی کو مان لیا ہے تو پھر اس کے دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، اس کے سننے کا طریقہ بدل جائے گا، اس کے بولنے کا انداز بدل جائے گا، چلنا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آن یہ خیال رہے گا وہ سنو جو میرے اللہ کو محبوب ہے، وہ دیکھو جو میرے اللہ کو پسند ہے، وہ بولو جو میرے علی کو پسند ہے، وہاں جاؤ جو آل محمد کو پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زبان اور آنکھوں، ہاتھ اور پیر اور کان پر اگر حکومت ہوگی تو دل سے ماننے کے بعد، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، پھر کوئی تکلیف ہو، دنیا کی بڑی بڑی تکلیفیں پھر ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مسائل اٹھتے رہتے ہیں، مگر یہ صاحب ایمان ان مسائل کو، ان درد و علم کو اس طرح سے برداشت کرتا ہے جیسے کہ اسی میں اس کو سکون مل رہا ہے،
سرمایہ ایمان کھونے نہ پائے، ہمارے ایمان کی دولت تباہ نہ ہونے پائے. ہم تباہ ہو جائیں تو ہو جائے، ہم برباد ہو جائیں تو ہو جائے، مگر ہمارا ایمان تباہ و برباد نہیں ہونا چاہیے. دار کی بلندی پر ہے میثم تمار، دار کی بلندی پر پھانسی کے لیے جناب میثم تمار کو دار تک لے جایا گیا ہے، اور دونوں ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں ہیں، دونوں پیروں پر لوہے کی کیلیں ہیں جس میں نازنین سے خون رس رس کے بہہ رہا ہے. اور اس موقع پر میثم تمار نے اپنے فریضے کو ادا کیا. تکلیف بھول گئے، تکلیف بھول گئے، درد و الم بھول گئے، مشکلات بھول گئے، اور کوفے کے باشندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا لا قلم و دعویٰ. میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، تم لوگ لکھتے جاؤ. توجہ دیدان گرامی، میثم تمار دار کی بلندی سے آواز دے رہے ہیں. مکمل اسلام اسے کہتے ہیں، مکمل دین اسے کہتے ہیں. ہر درد و علم رہے، مصیبتیں رہیں، مشکلات رہیں، مگر اپنا ایمان کھونے نہ پائے، اپنا اسلام تباہ نہ ہونے پائے. اور یہ کوفے والے وہ ہیں جن کو کہا گیا ہے تاریخ میں کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے. توجہ فرمائیں، ارباب بصیرت کا مجمع ہے. ایک فقرہ میں فضائل کی دنیا سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ حضرات کتنی تیزی سے اپنے ذہن کو لے چلیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عزیزوں، کوفے والوں کے سلسلے میں تاریخ یہ کہتی ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے. میثم تمار دار کی بلندی پر ہے، اور دار کی بلندی سے کوفے کے بازار میں آواز دے رہے ہیں لاؤ قلم و دعویٰ. میں مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں، تم لکھتے جاؤ. بے وفاؤں کے دیار میں علی کا غلام بے وفاؤں سے قلم و دعوات مانگ رہا تھا، اور وہ سب لے کے آ گئے. ارے نبی تو اپنے وفاداروں سے مانگ رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میثم تمار اس دار کی بلندی سے آواز دے رہے ہیں دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو مانا اس لیے ہے کہ ہماری مشکل دور ہو جائے، ہم نے کسی کو مانا تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے، ہم نے کسی کو مانا ہے تاکہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری مناجاتیں قبول ہو جائیں، ہم چین سکھ سے اپنے گھر میں رہیں، ہر اعتبار سے ہمیں آرام ہو، اس لیے ہم نے کسی کو مانا ہے. اسے خود غرضی کہتے ہیں، اسے خود غرضی کہتے ہیں. مگر ایمان اگر انسان نے اس لیے قبول کیا ہے کہ یہ اس لائق ہیں کہ انہیں مانا جائے، تو پھر ہر مصیبت آئے گی مگر ہر مصیبت ان کے لیے آسان ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز ہے ایمان، بنیادی چیز ہے اس کا مذہب، بنیادی چیز ہے اس کا اسلام. عزیزان گرامی، میں تعبیر کی بنیاد پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے. میثم تمار دار کی بلندی سے کیا آواز دے رہے ہیں؟ پریشانیاں ہیں نا، مصیبتیں ہیں نا، درد و علم ہے. اس درد و علم کی بنی دنیا میں میثم تمار اپنے فریضے کو یاد کر رہے ہیں. میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اپنے اسلام کا مکمل اعلان کر دوں، میں اپنے ایمان کا مکمل اعلان کر دوں. میثم تمار ہر غلام علی کو آواز دے رہے ہیں دیکھو میں تو تختہ دار میں ہوں، اگر تم گناہوں کے تختے پر پہنچ جاؤ، اگر تم فسق و فجور کے بازاروں میں گزر جاؤ، تو ان سختیوں کو برداشت کر کے اپنے دامن عصمت کو بچا کے نکال لے جانا. علی کا چاہنے والا گناہگار نہیں ہوتا ہے. علی کے چاہنے والے کو اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے، علی کے چاہنے والے کو اپنے آپ کو
غضب الہی سے بچانا ہے، علی کے چاہنے والے کو اپنے آپ کو اللہ کے قہر سے بچانا ہے۔ یہ ہے علی کا چاہنے والا، یہ ہے علی سے محبت کرنے والا۔ اور عزیزان گرامی، اب بات آ گئی ہے تو آپ کے حوالے کر دوں، مسائل اور مشکلات کی بنیاد پر ہم اپنا ایمان بھول جائیں، اسے ایمان نہیں کہتے، اسے اسلام نہیں کہتے۔ آپ کے سامنے میں قرآن سے آپ کے حوالے دو دلیلیں کر رہا ہوں تاکہ بات واضح کر سکوں۔ عزیزوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون لائے گئے؟ جادوگر لائے گئے۔ یہ کون جادوگر ہیں؟ یہ وہ جادوگر ہیں جو فرعون کی سلطنت کے جادوگروں کے استادوں کے استاد ہیں، بہت ماہر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں یہ۔ اور فرعون کیا سمجھ رہا ہے؟ فرعون یہ سمجھ رہا ہے کہ موسیٰ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں یہ جادو ہے۔ توجہ دیدانی گرامی، جب انسان کے پاس اسلام نہیں ہوتا، جب انسان کے پاس اسلام سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی بنیادی اعتبار سے جب انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی تو سمجھتا ہے معجزے کو بھی وہ جادو جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ رہا ہے، اور اس نے آواز دی کہ ایک روز وہ تاریخ طے کی جائے، جگہ طے ہوئی اور جادوگر بھی آ گئے جناب موسیٰ علیہ السلام۔ آپ پڑھیں قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید آواز دے رہا ہے، قرآن مجید بول رہا ہے، ان جادوگروں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ یعنی یہ بات اچھا ہوا کہ جادوگروں نے کہہ دیا۔ جادوگروں کے اس فقرے نے یہ بتا دیا کہ ابھی تک یہ جناب موسیٰ کو جادوگر سمجھ رہے ہیں، یعنی پلان کہتا ہے یہ ایمان نہیں لائے ہیں، حقیقت کو پہچان کے ایمان لائے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم ہی پہلے اپنا کرتب دکھا لو۔ انہوں نے رسیوں لکڑیوں کو جو زمین پہ ڈالا وہ سانپ کی طرح رینگنے لگی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، اژدہا بنا، ایک ایک رسی اور لکڑی کو یہ نگلتا چلا گیا۔ توجہ دیدانی گرامی، کیا انہوں نے ان رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا؟ کیا انہوں نے ان لکڑیوں کو سانپ بنا دیا تھا ان جادوگروں نے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ قرآن کہتا ہے گویا کی لوگوں کی نگاہوں میں یہ سانپ بن گئے۔ گویا کی یعنی یہ سانپ بنے نہیں ہیں، ان کی نگاہوں پر انہوں نے ایسا اثر ڈالا کہ ان کی نگاہوں میں لگا کہ یہ سانپ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سانپ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ حقیقت کو بدل سکتا ہے، جادو کبھی بھی بدل نہیں سکتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ پیش کیا ہے، اور جیسے ہی معجزہ پیش کیا، توجہ دیدانی گرامی، اور اس حقیقت کو فرعون جان رہا تھا یا نہیں مجھے تاریخ و تفسیر میں کہیں نہیں ملا، مگر اس حقیقت کو جادوگر جانتے تھے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے حقیقت میں اسے لکڑی کو سانپ نہیں بنایا ہے، ہم نے حقیقت میں رسیوں کو سانپ نہیں بنایا ہے، یہ جادوگر جانتے تھے۔ مگر جیسے ہی جناب موسیٰ کا عصا نگلنے لگا، اب اس کے بعد ان کے یہاں یہ انکشاف ہونے لگا، جادو کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اوریجنلٹی میں یہ سانپ بن گیا ہے تبھی نکلے گا، لکڑی نہیں نکل سکتی، رسی نہیں نکل سکتی۔ نکلنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنی لکڑی کو لکڑی کی حقیقت سے بدل کے سانپ میں تبدیل کر دیا ہے۔ توجہ دیدانی گرامی، تب جا کر کے انہوں نے فوراً ہی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا اور آواز
دیتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب پر، اس رب پر ایمان لائے جس کے نبی موسیٰ ہیں اور اس کے جانشین ہارون ہیں۔ فرعون پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لائے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں ہمیں تیری اجازت کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایمان لا چکے۔ تو فرعون کہتا ہے تم اگر ایمان لا چکے ہو تو میں تمہیں سزائیں دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوگی۔ داہنا ہاتھ بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں پیر اور داہنا ہاتھ کاٹوں گا، ایسی سخت سزا۔ اور سزا شروع ہو گئی، مگر اس سزا کے ملتے ہی نہ ساحروں کا ایمان بدلا، نہ ان کے یقین میں کہیں سے تزلزل پیدا ہوا، ان کا ایمان کی مٹھاس بڑھتی جا رہی ہے۔ گویا یہ جادوگر جو ہم مومن ہو گئے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر مکمل مسلمان ہو جاؤ گے ہر مشکل کو تم سہ سکتے ہو، مگر اپنے ایمان و اسلام کسی کے حوالے۔ تو ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایک اور بابا جی بن صلوات پڑھے آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ اندازہ لگائیں دیدانے گرامی، ایمان وہ سرمایہ ہے جو سزاؤں اور مصیبتوں کی بنیاد پر بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر اسلام ہے مکمل، اگر ایمان ہے مکمل، تو پھر یہ مکمل ایمان اور اسلام تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہیں بھی رہو، کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، ان تمام پریشانیوں میں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ میرے پاس ایمان جیسا ایک مقدس سرمایہ ہے، ہمارے پاس اسلام جیسا ایک مقدس سرمایہ ہے۔ اسی بنیاد پر عزیزان گرامی اب آپ دیکھیں، ایک معجزہ دیکھا، ایک معجزہ دیکھا، اور معجزے کی بنیاد پر ایک معجزہ جناب موسیٰ کا دیکھا، اور معجزے کی بنیاد پر ان جادوگروں نے اپنی شہادت برداشت کر لی، ہر تکلیف برداشت کر لی، ہر مصیبت برداشت کر لی، مگر فرعون کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا انہیں برداشت نہیں تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جب یہ جادوگر مومن ہونے کے بعد ہر تکلیف کے ہوتے ہوئے فرعون کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو جو کل ایمان ہے وہ باطل کے ہاتھوں پہ کیسے بیعت کر لے گا؟ اور جو کل ایمان کا وہ بیٹا ہے، جو نواسہ رسول ہے، وہ یزید پلید کی بیعت کیسے کر لے گا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آلہ عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین اور اپنے مذہب، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور یہی دین، یہی اسلام، یہی مذہب ہے جو سکون دے سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی کے پاس چین نہیں ہے، کسی کے پاس چین نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے صاحبان ایمان کے لیے، یہ حدیث گرامی صاحبان ایمان کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے ایمان والوں کی ایک پہچان بتا دی ہے، ایمان والوں کی ایک بنیادی پہچان بتا دی ہے، اور بنیادی پہچان جو ایمان والوں کی وہ بھی ایسے ذات جس کے لمحہ مقدس پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہتا تھا، جس کے دروازے پر ہمیشہ بلبل سدرہ نشین جبریل امین کا نزول ہوتا رہا ہے،
جس کے ایک ایک عمل کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، جس کے ایک ایک فعل کی ذمہ داری خدا لے رہا ہے، وہ میرا نبی ایمان کی علامت بتا رہا ہے، وہ بھی قسم کھا رہا ہے میرا نبی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء، امام المرسلین، سید النبیین، باعث خلقت انبیاء ہے یہ خاتم الانبیاء۔ محمد والے محمد صلی اللہ ذرا ایک ایسی صلوات پڑھی جس سے پتا چلے کہ سب لوگ جاگ رہے ہیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا یؤمنو، تم میں سے جتنے بھی ہیں کوئی بھی ایمان نہیں لایا، حتی اکون احب الیہ، مگر کون ایمان لے آیا؟ وہ شخص ایمان لے آیا جس کی نظر میں، جس کے دل و دماغ میں میں محبوب رہوں، یعنی مجھ سے جو محبت کرتا ہو۔ کیسی محبت؟ پیغمبر فرما رہے ہیں ما یؤمنو لا یؤمنو منکم، تم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں رہوں احب الیہ، اس کی نظر میں بہت زیادہ محبوب۔ کن کن چیزوں سے؟ من نفسہ وولدہ ومالہ ومن الناس اجمعین، جس کی نظر میں اس کی جان سے زیادہ محبوب رہوں، اس کے مال سے زیادہ محبوب رہوں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب رہوں، اور تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب رہوں۔ تو جو شخص اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے عزیز و اقارب دوست و احباب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، وہی شخص ہے مومن۔ توجہ عزیزان گرامی، بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں۔ اب بتائیے، اگر کوئی ذات نبی کو بچانے کے لیے اولاد کو نبی کے بستر پر لٹا دے، وہی ہے جس کی نظر میں، جس کے پاس میری محبت اس کے مال سے بڑھ کے ہو۔ مال سے محبت اگر ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر مال سے محبت ہے، وہاں پر نبی کی محبت اور مال کی محبت پیش کی جائے۔ اگر مال کی زیادہ محبت ہے اس کا مطلب کہ مجھ سے محبت، تو جب مال سے محبت ہے جس کا مطلب مومن نہیں ہے۔ بچوں کی بات آئی، عزیز و اقارب کی بات آئی، اور سامنے میرے نبی کا قانون آ گیا، میرے نبی کا حکم آ گیا، میرے نبی کا اسلام آ گیا۔ اب اگر اسے چھوڑ کر کے ہم نے رشتہ داریاں دیکھی، اگر ہم نے عزیز و اقارب دیکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سے ہماری وہ محبت نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، بات آ گئی اپنی جان کی، بات آ گئی اپنی جان کی۔ آیا نبی کو بچایا جائے یا اپنی جان بچائی جائے؟ توجہ عزیزان گرامی، اپنی جان بچائی جائے یا نبی کی جان بچائی جائے؟ جو نبی کی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے وہی تاریخ کا کل ایمان کہا جاتا ہے۔ اور جو اپنی ہی جان بچانے کے لالے پڑ جائے، اور جو اپنی جان بچانے کے چکر پڑ جائے، اس کا مطلب کہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ توجہ دینا نگرانی، تو پیغمبر کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والا وہی شخص اپنے مال سے محبت کرے گا، وہی شخص اپنی جان سے
جو ایمان مکمل لایا ہی نہیں ہے، جس کا اسلام مکمل ہے ہی نہیں، اور جس کا اسلام مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، نئی تاریخ کا سلمان کہا جائے گا، مہتاب کہا جائے گا، سچائیوں کا ابو ذر پکارا جائے گا۔ عزیزان گرامی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال سے اتنی محبت کریں کہ نبی کی محبت اپنے دل سے نہ جائے۔ اب اگر مال کے لیے حکم اللہ آ جائے، اگر میرے نبی کا حکم آ جائے تو اب مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہاں پر مال کو قربان کیا جائے گا اور نبی کی محبت کو بچایا جائے گا۔ آپ حضرات ذرا ایک صلوات فرمون یعنی پڑھیں، اور یہ ہمارے مسیح بھائی آپ لوگوں کے سامنے ذرا ایک صلوات میرے محمد والے